خطبے پر شروع کروں تو اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں، اگلے لیکچر پہ اس کی تفصیل میں چلے جائیں گے۔ تعارف اس کا یہ ہے کہ اقبال، سب سے پہلے تو اقبال کا دیباچہ ہے، اس میں انہوں نے دیباچے میں فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بنیادی طور پر عمل کی تلقین کرتا ہے بجائے فکر کے، یعنی بنیادی اسپرٹ جو ہے وہ عمل پر ایمفیسس ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں تجربہ نہیں؟ اب تمہیں کان دیا ہے، کان یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، دل دیا ہے، سمجھ نہیں سکتے، اپلائی دیم، اپلائی یور ریزن، یعنی ساری تلقین جو قرآن مجید میں ہے وہ عمل کی طرف ہے، فکر کی طرف نہیں ہے، سوچنے کی نہیں ہے۔ صوفیزم کی طرف قرآن نہیں جاتا، زیادہ تر آپ کو عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک بات فرماتے ہیں جو باطنی واردات ہے جس پر آپ کا ایمان قائم ہے۔ اچھا، یہ یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال فلسفی نہیں، فلسفی جو ہے اس کا ایک سپر اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لا سے شروع کرتا ہے، ڈاؤٹ، میں نہیں ہوں، میں ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں ہوں تو پھر اگلا سوال ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اپیرنٹلی اقبال فلسفی نہیں ہے، چونکہ یہ عقیدے سے شروع کرتا ہے۔ یہ یعنی جس طرح اقبال خود ہی کہتا ہے کہ میں فلسفی نہیں ہوں، کوئی میرا سپر اسٹرکچر کوئی نہیں، میں ہیگل کی طرح یا کانٹ کی طرح کوئی میرا سپر اسٹرکچر نہیں ہے، میری میٹا فزکس نہیں ہے، میری ایتھکس نہیں ہے، کیونکہ ہی اسٹارٹس فرام ایمان، اور ایمان کا مرکز قلب کو بنائے یا کسی کو بنائے مگر ایمان کو مرکز بنا کے چلتا ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں باطنی واردات، باطنی جو آپ کی واردات ہے وہ آپ کا مرکز، ایمان کا جو مرکز آپ کا قلب ہے، اقبال کے نزدیک اس باطنی واردات کو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، چونکہ آپ جس زمانے میں ہو، جس زمانے میں آپ ہو وہ محسوس کی دنیا ہے۔ محسوس کی دنیا سے مراد اقبال کی یہ ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ روحانی واردات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہو جو دیکھتے ہو، جو سنتے ہو، جو چکھتے ہو، جو چھوتے ہو، وہ آپ کی دنیا ہے، اس کو آپ حقیقت سمجھتے ہو۔ آپ اس جو قلبی واردات ہے، وہ جو آپ کو وسپر کرے آپ کے ذہن میں، آپ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، چونکہ آپ محسوس کی دنیا میں رہتے ہو۔ یہ ہے پہلا خطبہ جس میں اقبال اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ محسوس کی دنیا میں انسان آج کا کیوں رہتا ہے، چونکہ ہم جس کلچر سے متاثر ہیں وہ سارا محسوس کی دنیا پر بیسڈ ہے۔ جس کلچر سے ہم سبق لیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، سوچ ہماری جو ہے، وہ کلچر جو ہے وہ سارے کا سارا محسوس کی دنیا میں ہے، وہ روح کی دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے جو ایمان کا مرکز ہو۔ یعنی he thinks the western civilization is minus God، اس میں خدا کا وجود نہیں ہے، جو ترقی بھی انہوں نے کی ہے وہ منفی ہے، اس میں یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے، اور اس لیے اقبال کے نزدیک یہ کلچر مستحکم نہیں ہے اور فنا ہو جائے گا۔ یہ اقبال کا عقیدہ ہے، ابھی تک تو اس کی فنا پہ کوئی آثار نہیں، مگر اقبال سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی روح سے آ رہی ہے وہ فنا ہو جائے گی، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس میں اور کئی اقبال کی چیزیں ہیں جو کہ غور طلب ہیں۔ کہتے ہیں، میں نے یہ لیکچر، ایک تو جب میں دیباچے کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں جو باطنی واردات ہے وہ اس کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں مشکل ہو گیا کیونکہ آپ محسوس کی دنیا میں ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ لیکچر میں نے جو لکھے ہیں یہ ان نوجوان مسلمانوں کے لیے ہیں جو کہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں، آپ کی نسل، یعنی آپ مغربی اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہو،
آپ مغربی ویلیو سے متاثر ہو، باہر بھی تعلیم دینے جاتے ہو تو مغربی موارد میں جاتے ہو. تو اپیرنٹلی دیز لیکچرز آر مینٹ فار، اس زمانے میں تو چند ہوں گے نا ایسے، اب تو یہاں پر عام ہیں. اب تو یہاں پر ہمارے یہاں اپنے ایسے کالجز ہیں، ایسے اسکول ہیں جو کہ انگلش میڈیم کے ہیں، سارے اسی طرح کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کا تخاطب آپ سے ہے، یعنی آپ کی نسل سے. تو پھر فرماتے ہیں مغربی تعلیم یا مغربی کلچر سے مترادف مسلم نوجوانوں کے لیے یہ تحریر کیے گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نئی تعبیر یا نئے فکر کی شدت سے ضرورت ہے. اچھا، اب یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ ہی لوگوں سے اقبال کو یہ توقع ہے کہ نئی فکر کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کئی نئی فکر کی ضرورت ہے؟ کہ آپ جسٹ ایکسپٹنگ اٹ ایز the things are. یعنی یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ نوجوان ہے جو سمجھتا ہے کہ نئی فکر کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں there is something wrong in my religion یا in my culture. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ کے کلچر میں کوئی نئی سوچ کی ضرورت ہے. پرانی سوچ جو ہے وہ ناقابل قبول، اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. یہ سوچ جب تک موجود آپ میں نہیں، اور آپ چاہتے نہیں کہ تبدیلی ہو، نئی سوچ آئے. ناٹ اونلی ان پالیٹکس، ناٹ، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ ان ٹرمز آف یور اون تھنکنگ. اس میں نئی سوچ کی ضرورت کا احساس کہیں نہ کہیں آپ میں ضرور ہے. آپ مانیں گے نہیں مگر آپ میں وہ محسوس، آپ کے احساس میں وہ ہے موجود. آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ ڈرتے ہو. ہم اپنے ماحول سے، اپنی چار دیواری سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے. اور یہ اقبال کہتا ہے کہ میں نے نئی تعبیر جو چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لیکچر تحریر کیا. یہ دیباچے میں لکھتے ہیں. پھر ایک اور بات کی طرف آتے ہیں جو کہ بڑی انیوژل سی ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ساری جو مغربی تعلیم ہے یا مغربی ایڈوانسمنٹ ہے وہ مادی ہے، یعنی ایبسنس آف روح پر منتشر قائم. لیکن اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ماڈرن فزکس اپنی کہہ لیجیے بنیادوں کو چیلنج کر رہی ہے. ماڈرن فزکس میں کوانٹم فزکس جو ہے وہ اس نیچے پر پہنچی. آپ میں جو بھی فزکس کے موضوع سے واقف ہیں یا جانتے ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو میٹر ہے وہ اٹس میٹر اونلی ان اپیرنس. میٹر، مادے کی پرانے زمانے میں روح سے علیحدگی اس بنا پہ تھی کہ مادے کے متعلق کہا جاتا تھا اٹ از ایکسٹینڈیڈ اینڈ اٹ آکوپائز اسپیس. یعنی مادے کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، پھیلتا ہے، اور پھر وہ اسپیس میں حصہ اس کا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ ہے، وہ مادہ ہے. جو بھی ایکسٹینڈ کرتا ہے، جو بھی اسپیس میں جس کا حصہ ہے وہ مادہ ہے. لیکن اب جو ماڈرن فزکس، کوانٹم فزکس بالخصوص اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ لہریں ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ در حقیقت وہ نہیں ہے. مادہ جو ہے وہ ان دا فارم آف اسپرٹ تو نہیں کہتے کیونکہ اسپرٹ تو روح ہے. تو اب روح کو آپ، اس مادے کو آپ یہ نہیں کہتے کہ مادہ جو کچھ ہے وہ اپیئر کرتا ہے، اٹس اونلی این اپیئرنس، اٹس ناٹ ان ریئلٹی. لیکن ان ریئلٹی مادہ کیا ہے؟ ہمارے پاس لفظ ہی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں انرجی ہے مادہ کی، اصل مادے کی انرجی. انرجی آر ان the form of waves. Waves are in the form of electricity. Electricity is in the form of power. But what is the essence? اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی کہ مادے کی اصل کیا ہے. لیکن مادے کی اصل، ہم روح مانتے نہیں ہیں، ہم روح کو علیحدہ سمجھتے ہیں. لیکن مادہ اگر مادہ نہیں ہے، مادہ اس کی اپیرنس ہے، تو ریالٹی میں وہ کیا ہے؟ ریالٹی میں کیونکہ لفظ کوئی نہیں ہے، وی کال اٹ انرجی. اچھا، انرجی، کیا انرجی روح ہے؟ کیا روح کو ہم انرجی کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے.
روح بھی جانتے ہی نہیں ہے روح کو. ہم تو محسوس کی دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روح ہے بھی کہ نہیں. لیکن اگر مادہ نہیں ہے تو جو کچھ بھی وہ ہے انرجی ہے. تو انرجی میرا اپنا ذاتی خیال یا اقبال کا یہی لگتا ہے کہ وہ روح کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے جو کہ مادے کو ہم سمجھتے ہیں. What مادہ is an appearance is different from what it is in reality. And in reality maybe it can be bracketed in spirit rather than differentiating energy from spirit. جو انرجی اس کو کہتے ہیں تو اسپرٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مادہ بھی تو مادہ نہیں رہتا. تو اقبال اس سے یہ انفرنس نکالتے ہیں کہ جب مادے کی تعبیر بھی مادی نہیں رہی تو ضروری ہو جاتا ہے, ایک بار امپلائی کر رہا ہے کہ there is no other reality except روح. اس طرح اقبال روح کو عقیدے کے ساتھ منسلک کر دیتے. اور اس میں پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانا زمانہ جو مذہبی واردات یا مذہبی تجربے کو حاصل کرنے کا طریقہ صوفی اختیار کرتے تھے مدرسوں میں, جیسے وہ تربیت دیتے تھے اپنے مرید کو, پیر جو تربیت دیتا تھا مرید کو کہ ناقوس کی دنیا, نابوس کی دنیا, پتہ نہیں کون سی دنیایں آپ عبور کر کے ایونچولی کہاں پہنچتے ہو. وہ تو خدا کے آپ قریب پہنچا دیتے تھے. اب وہ بھی میتھڈ اقبال کہتا ہے کہ رائج نہیں, وہ ہیں ہی نہیں اس طرح کے لوگ. اقبال اپنے زمانے میں جو بھی نام کسی کا سنتے تھے, کسی امپورٹنٹ پیر کا, تو جاتے تھے اس کے پاس. He was disillusioned every time when he would go. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب روحانی پیر اس کا مولانا روم بن گیا, لیکن زندہ پیر کوئی نہیں اس کا بن سکا. اپیرنٹلی وہ اقبال کے بقول وہ کہتے ہیں کہ تصوف والا پرانا طریقہ روحانی تجربہ حاصل کرنے کا ناکام ہو چکا ہے. تو اب وہ کس طرح ہم وہ تجربہ کیسے حاصل کریں. اب یہ انٹروڈکشن میں انہوں نے ان باتوں کی طرف حوالہ دیا ہوا ہے. یہ موضوع پہلے لیکچر کا ہے, یہ پہلے لیکچر کا موضوع ہے. علم سے ان کی کیا مراد ہے اور مذہبی تجربے سے ان کی کیا مراد ہے. اب اس پر آگے اگلے لیکچر میں بحث ہو سکتی ہے اگر آپ پسند فرمائیں. آج تک اس میں جو بھی اب تک میں نے آپ کو بیان کیا ہے وہ اس کا پس منظر ہے ان لیکچرز کا, کس طرح یہ دیے گئے اور کس طرح ان کے متعلق. اس کے متعلق دو چیزیں میں میرا خیال ہے آپ کو بتا دوں. جو ایک بیان تو اس میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ سلیم احمد کا ویو پوائنٹ ہے لیکچرز پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا پیسج ہے, یہ آپ کو بتا دوں اور اسی پر ختم کرتا ہوں. اقبال کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مغربی تہذیب کی آمد سے جو مخصوص صورت حال پیدا ہوئی ہے اسے پیش نظر رکھ کر اسلام اور اسلامی تہذیب میں اصول حرکت کو بیان کیا جائے. چنانچہ اقبال کا حقیقی مسئلہ یہ تھا کہ حرکت عقل استقرائی اور عقل اختباری کی روشنی میں اسلامی تہذیب اور اسلام کی حقیقت کو از سر نو کس طرح متعین کیا جائے. اقبال نے اس صورتحال کا جو تجزیہ کیا ہے سر سید, حالی, شبلی, اکبر اور دوسرے مسلمان اہل فکر نے اس صورتحال کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح اقبال نے سمجھا. اسلام اور اسلامی تہذیب اپنی روح کے اعتبار سے مغربی تہذیب کو اسلام اور اسلامی تہذیب اپنی روح کے اعتبار سے مغربی تہذیب کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر قبول کر سکتے ہیں تو کس طرح. یعنی ہاؤ آر وی adopt and accept or digest. I would rather lay emphasis on digesting, کہ اس کو کس طرح ہم اپنے جذب کر لیں اپنے آپ میں مغربی تہذیب کو. یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم مغربی تہذیب کی ایڈوانسمنٹ جو ہے اس طرح کس طرح اپنے اندر جذب کر لیں. اب چونکہ عصر حاضر کے انسان سے مراد وہ انسان ہے
جو مغربی تہذیب سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اقبال کی نئی الہیات کی کوشش کا حقیقی مقصد مغربی اور اسلامی تہذیب کے درمیان مشترکہ عناصر کی جستجو ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی تہذیب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو محسوس کے خوگر انسان کے ذہن کے مطابق نہ ہو۔ اگر ہمیں مغربی تہذیب کو قبول کرنا ہے یا اپنے اندر جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اقبال ہی کے ساتھ چل کر مغربی اور اسلامی تہذیب کی روح میں اتر کر ان کی ہم آہنگی کو الہیاتی بنیادوں پر ثابت کرنا پڑے گا۔ تشکیل جدید کے لیکچرز انہی معنوں میں ایک زبردست کارنامہ ہے جسے جدید اسلام کی بائبل کہنا چاہیے۔ یہاں تک وہ جاتے ہیں۔ وہ شاہ کا آپ کہہ رہے ہیں جو دارالعرب یا دارالاسلام، یہ آپ تمہارے کہ انہوں نے بھی اتحاد کے بیسس پر یہ ڈیسائیڈ کیا؟ انہوں نے صرف یہ بات تھا کہ یہ دارالحرب بن گیا ہے، دارالاسلام نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ یہاں پر جہاد کرنا چاہیے یا ہجرت کرنی چاہیے۔ یہ پھر آگے جا کے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید اس میں اپنی اختراع کرتے ہیں اور وہ تحریک چلاتے ہیں۔ اس تحریک کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جو دلی تحریکیں اب آپ پھر جس طرف جا رہے ہیں وہ بھی تقلید ہے، اور اس سے ہمیں نقصان ہی ہمیشہ پہنچتا ہے جب بھی اس طرف جاتے ہیں۔ اب بھی آپ کو آگے جا کے دیکھیں گے نقصان ہی پہنچے گا، جو امکان ظاہر ہو رہا ہے اگر تقلید کو نہ چھوڑا، اور یہ تقلید کو چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ساری سوچ جو ہے یہ تقلید کو چھوڑ کے ہی یہ اجتہادی سوچ جو ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو چیز آپ کے پاس ہے یعنی اجتہاد کی فیکلٹی، وہ کیتھولکس کے پاس نہیں تھی، جوز کے پاس نہیں ہے۔ جو بھی کہہ لیجیے سامی مذاہب ہے، دیکھیے مذہب کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک سامی ہے ایک سریانی۔ اب یہ جو مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، سام میں بھی سام اور ہام کا فرق ہے، کیونکہ دو بیٹے تھے، ہام کالے رنگ کے تھے، سام سفید رنگ کے تھے، تو اس لیے سامی مذہب جو ہیں وہ مذاہب ہیں جن سے حضرت ابراہیم اور آگے پیغمبر چلتے ہیں، یہ تو سیمیٹک ریلیجنز۔ آگے جو سریانی مذہب ہے اس میں بدھزم آ جاتا ہے، اس میں ہندوازم آ جاتا ہے، اس میں زراشٹریزم آ جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ زراشٹر کا اتنا انفلوئنس ہے کرسچینٹی اور اسلام پر کہ اس کو اندازہ ہی نہیں آپ کر سکتے، اور اس کو اکنالج بھی نہیں کیا جاتا، کوئی اس طرح کا انالیسس ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے دی ہسٹری آف گاڈ، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھنے کی تکلیف کی ہو تو اس میں اس پر بحث کرنے کی کوشش کی گئی۔ زرتشتی مذہب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو، ہم تو ان کو آتش پرست کہتے ہیں، وہ آتش پرست اپنے آپ کو نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زرتشتی ہی ہیں جنہوں نے یہ ڈسکور کیا یا ڈسکلوز کیا اپنے خیالات کی بنیاد پر کہ کائنات 4 عناصر سے قائم کی گئی، اور 4 عناصر وہ کیا ہے؟ ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ اس سے کائنات ساری کی ساری کائنات کا ہے، اور اس میں صرف آگ ہے جو خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے، آسمان کی۔ اب اگر آگ کو وہ پوچھتے ہیں زرتشتی، تو آگ کو تو نہیں پوچھ رہے، وہ آگ کے ذریعے خدا کو پوچھ رہے ہیں جو کہ آسمانوں پر ہے، ہم انہیں آتش پرست کہتے ہیں۔ اور آگ وہ اس لیے جلاتے ہیں کیونکہ یہی تو چیز ہے جو ان تک پہنچاتی ہے، کیونکہ 4 ایلیمنٹس جو خدا نے بنائے ہوئے ان میں آگ ہی تو ہے جو اوپر اشارہ کرتی ہے۔ اوپر دیکھو بیوقوفو، وہ اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، توحیدی کہتے ہیں، توحیدی کہتے ہیں، عجیب بات ہے۔
ان کو مجوسی کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو مجوسی کہا جاتا ہے. ان کو مجوسی کے ماننے والے میگن تھاٹس جو علامہ کہتے ہیں، بیسیکلی ان کے بارے میں اشارہ ہوا ہے. ان کا میگن تھاٹس جو علامہ کہتے ہیں. میگین سمتھنگ ہے. لیکن میں نہیں سمجھا میگینزم کی کہتے ہیں. میگینزم وہ دیٹ از باغی کے دیکھیے نہیں باغیزم سمتھنگ ڈفرنٹ. باغی نے تو عورت کو کہا تھا کہ شیطان کی سمبل ہے، اہرمن کی سمبل ہے، اور عورت سے دور رہو. تبھی تو وہ کہہ دیجئے کیا کہتے ہیں اس کو، عورت سے علیحدگی اختیار کرنا، کھلا ہے کھلا سیلیبسی. ہے جی سیلیبسی. سیلیبسی. سیلیبسی کرسچینٹی میں کیسے آئی؟ بیکاز آف میگینزم. ماگی ماگی جو پیغمبر ہے، دیکھیے ان کا اپنا پیغمبروں کا سلسلہ ہے. زرتشت کے بعد کئی اور پیغمبر بھی پیدا ہوئے ہیں، اور اس میں ماگی بھی ایک تھا، مانی بھی تھا. مانی بھی پیغمبر ان کا ہو گزرا ہے، جو کہ مانی نے اختلاف پیدا کیا تھا کہ بھائی بیوقوف ہو، جو یزدان ہے اس سے تو خوب خیری ہے، اس سے توقع ہے، پرستی کرنی ہے تو اہرمن کی کرو، کم وقت اس سے بدی آتی ہے. تو وہ تیری پیش کرنے والا ہے کہ اہرمن کو میدان میں بیچ میں لے آیا، یہ تو پہلے یزدان ہی رہتا. اقبال کا جو شعر ہے، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزاں چاک. اچھا دامن اہرمن نہیں کہہ رہے، دامن گڈ گاڈ، کہ اس گڈ گاڈ کا دامن چاک کرو. اچھا یہ تو گلہ شکوہ خدا سے کرتے رہتے ہیں، لیکن دامن یزاں چاک کیوں کرے گا بھائی اقبال؟ جو اقبال کہتا ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ گناہ مت کرو، گناہ کے قریب مت جاؤ، اور خود ہی گناہ کو اتنے دل فریب انداز میں پیش کرتے ہو، یہ کیا خدائی؟ اور پھر خود ہی انتخاب کرنے کو کہتے ہو. اور فرشتوں سے انسان کا فرق ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انتخاب کر سکتا ہے نیکی اور بدی. اور اگر آدم کو کہہ دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا اور وہ درخت کے پاس گیا تو اس کو معدوم قرار دیتے، یہ کیا خدائی؟ Now these questions are very relevant, but these questions are based on reason. اور ریزن کو معدوم کیا گیا ہے. لیکن اپیرنٹلی یہ جو سوال انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو اقبال نے ریز کیا اور جاوید نامے میں تو بڑی حد تک چلے جاتے ہیں آگے. اس کی تعبیر بھی آپ نے جاوید نامے کی تو کرتی ہوئی ہے. لیکن بہرحال you see the whole thing is کہ یہ جو خدا سے جھگڑا کرتے ہیں ایول کے معاملے پر، اور یہ کہنا کہ کریٹو ایکٹ ہو اور اگر وہ سن بھی ہو تو ورچو ہو جاتا ہے. اگر کریٹو ایکٹ ہو تو وہ اگر گناہ بھی ہو تو وہ ثواب بن جاتا ہے، بشرطے کہ کریٹو. اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، sin has an educative value of its own. Virtuous people are usually very stupid. اب کیوں اقبال یہ کہہ رہے ہیں virtuous people are usually very stupid؟ کیونکہ گناہ تو سبق سکھاتا ہے، اور سبق جو سیکھ لے وہ صحیح کہہ لیجیے معافی کا طلبگار ہے. لیکن جو سادہ دل سادہ لاؤ ہے اور جو یہیں بہشت میں جائیں گے، they are the stupid people who will go to paradise. باقی جو ہیں وہ تو پیراڈائز میں نہیں جائیں گے، وہ تو ہیل کا ہی مزہ لیں گے. لیکن یہ جو اگین یہ جو تھنکنگ ہے کہ virtuous people are usually very stupid، اس کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھائی بدی سے سبق سیکھنے کی کوشش کرو. اگر کبھی بدی ہو بھی جاتی ہے تو یا تو اوریجنل ہو تھنکنگ کے نقطہ نگاہ سے، اور یا پھر اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کرو. معافی تلافی تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. لیکن سادہ لاہی جو ہے اس کو کنڈیم اقبال کر رہے ہیں
کہ virtuous people are usually very stupid and these stupid people are going to inhabit the paradise اس نقطہ نگاہ سے, کیونکہ وہ سادہ لا ہے. سادہ لا ہی بہتر ہے یا اس گناہ گار کی زندگی جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. Now here اقبال and خصوصی طور پر گوئٹے can be bracketed together, کیونکہ یہاں جو گوئٹے کا فاؤسٹ ہے وہ بھی تو امید پر گناہ گار ہے لیکن پھر بھی امید پر زندہ ہے کہ معاف ہو جائے گا. اچھا, اب یہ جو تصور ہے یہ سارا معافی تلافی کا یہ تصور تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, مگر اپیرنٹلی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مین کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں جو علامہ کی ہے, جو اس کو ہم ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کر پائے, اور ہم نے صرف اس کو پاکستان کے بانیان میں 7 دن کی تصویر اس کی ساتھ لگا دیتے ہیں, اور وہ بیچارہ خواہ وہ اپنا طاہر القادری صاحب ہو وہ بھی اور علامہ اقبال پوچھیں وہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے, اور وہ اسی طرح یہ اپنا کرتے ہیں کام اپنا جماعتیں کیا اپنا یہ نون لیگ والے اسی طرح کامران کیا اس کا نام عمران خان یہ سارے اسی طرح وہ تصویر بنا کے چل فارغ ہو جاتے ہیں. سوال اصل میں یہی ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دبستان کس نے بنایا ہے اور آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہو, آپ تو چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو, پتہ نہیں آپ کا کیا اثر ہوتا ہے. سر یہ زرتشت اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ذہن میں ہے. آپ بھی فرما رہے تھے کہ وہ جو زرتشت ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو آتش پرست نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے, توحیدی کہتے ہیں اپنے آپ کو. سر رائٹ سر, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو کس تمام بت پرستوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہندو بھی غالباً یہی کہتے ہوں گے کہ یہ جو ہم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو بھی ہاتھی یہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی تو ہم بت پرست ہی کہتے ہیں. آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ مضمون کی طرف جو اگر ہو سکتا ہے تو ان کو سرکولیٹ کر دیجئے. اپنشد اور اقبال, اپنشد سے اقبال تک وہ ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ اقبال کہہ رہا ہے اپنشد نے کہہ دیا ہوا. بیدار وقت کا مضمون ہے جی, آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کی کاپی کر لیں, کاپی کر لیجیے. اور اپنشد میں خودی کو خدا سے بھی اوپر بنایا گیا ہے, طاقتور, اور علامہ کے بھی بعض اشعار اس قسم کا اشارہ کرتے ہیں. مثلا یہ ہری برتری سے پوچھتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ نہیں جاوید نامے میں. ہری برتری سے سوال اقبال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ شاعر کا شعر اس کی اپنی خودی سے آتا ہے یا خدا کی طرف سے آتا ہے؟ تو ہری برتری کہتا ہے کہ خدا کو بھی معلوم نہیں کہ شاعر کا مقام کیا ہے. ولی اور پیغمبر تو خدا کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں, یہ وہاں بھی مطمئن نہیں ہوتا, اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی, نہ فراق میں نہ وصال میں. اچھا, اب یہ تو اس کو خدا سے بھی اوپر لے گئے. تو اس طرح کے اشعار ہیں جس میں اس کے گستاخی کرتے ہیں, مگر وہ اس کا بیسس پھر یہ نہیں کہہ لیجیے پوئٹک لائسنس, پوئٹک لائسنس. آپ کیا کر رہے تھے, آپ مجھے کچھ کہہ رہے تھے کچھ؟ سر میں سوال یہ تھا کہ ہندوؤں کو بھی ہم بت پرست ہی کہتے ہیں, حالانکہ وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو یہ خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور قرآن کو دیکھیں, قرآن نے جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی تو آخر جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ایک خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے, لیکن قرآن کا فیصلہ تو مشرکین ہی, قرآن انہیں مشرکین ہی کہتا ہے, مشرکین مکہ. اور تو اس لیے شاید خدا کے نزدیک جو خدا کی پیدا ہوئی چیزیں چاہے ان کی طرف اشارہ چیزیں ہیں. مطلب علامہ اقبالی کا غالباً وہ شعر ہے جس میں بت کہتا ہے پوجنے والے کو, یعنی بت کہہ رہا ہے کہ تو مر گیا ہے, تو مجھے پوچھتا رہا ہے تو مر گیا, میں اب بھی زندہ ہوں. کیونکہ مطلب بت تو قائم رہتا ہے نا. تو بت کہتا ہے کہ میں آئی ایم امارٹل, تم تو مر گئے ہو, تو کیا اس سے تم نے سبق سیکھا ہے؟ اچھا, اسی طرح کی اور چیز ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا, میرے ذہن میں تھی ابھی یہ بات
आप फिर कहिए सवाल अपना। आपने कहा था कि हिंदू भी ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੌਹੀਦ ਪਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जवीदनामे पर जब आपको पढ़ाया गया है तो उसमें सबसे मूविंग जो है वो अबू जहल की का नारा है। जब अबू जहल जब कहता है ऐ लात मनात और उज़्ज़ा, खुदा का वास्ता है यहाँ से चली जाओ लेकिन मेरे दिल से तो मत जाओ, इतनी यानी सो मूविंग। और फिर वो कहता है ये मोहम्मद क्या कह रहा है, किस तरह मैं परस्तिश कर सकता हूँ जिस चीज़ को मैं देख नहीं सकता, मैं कैसे अपना सर उसके सामने झुका दूँ जिसको मैं देख नहीं सकता। और फिर इकबाल कहता है कि अबू जहल का ये जो कौल है उससे हजूर इतने मुतासर हुए थे कि जब तक खुदा को खुद देख नहीं लिया महराज में उनकी तसल्ली नहीं हुई। अच्छा, अब ये अल्लामा इकबाल पर अगेन कुफर का फतवा है, बिकॉज ही बिलीव दैट मोहम्मद सॉ गॉड। वो जो दरख्त है ना, क्या सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा, उस दरख्त से आगे वो जो बेरी का दरख्त है उसके आगे क्या देखा, जो भी देखा कुरान में जी कहते हैं, कभी उसको फिर आगे देखा क्या देखा, फिर जो भी देखा छा रहा था जो सर। हाँ, अब उसकी कई तावीलें हैं, कई तावीलें कुरान मजीद की मुस्तनद तावीलें हैं कि वो खुदा देखा है रसूलुल्लाह ने। अच्छा, अब सूरत ये है कि खुदा पूरे का पूरा देख लिया है या ये झलक देखी, पूरा खुदा तो किसी ने भी नहीं देखा। उसका जो भी दावा करते हैं कि हमने खुदा देखा है वो झलक ही देखते हैं, और झलक ही से इतने मशहूर हो जाते हैं कि वो कहते हैं, वो जो अल्लामा इकबाल ने गंगोही का जिक्र किया हुआ है अपने रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स में, कि वो एक बुजुर्ग गुजरे हिंदुस्तान के जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद ने रसूलुल्लाह तक पहुंचा, देखा उनको, वापस आ गया, मैं अगर उस मंजिल तक पहुंच जाता तो कभी वापस ना आता। अलामा को तो फलसफा कि आज तक इंसान ने अपने आप को पूरा नहीं देखा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ये बात तो ये भी कहता है कि खुदा ही इंसान है। अपने आप को बुरा देख लो तो खुदा देख लिया, अपने आप को बुरा समझ लिया तो खुदा देख लिया। कभी तो उनको ये भी एतराज है कि ये इंसान और खुदा में बहुत कम फर्क करता है। इकबाल पर एक एतराज ये भी है कि उसके नज़दीक इंसान ही खुदा है, और इतना यानी कम लो इंसान और खुदा में कोई फर्क उसके यहाँ नहीं है। तो उसका ये खुदी का फलसफा सारा इसी तरह चलता है। डॉक्टर साहब, ये अलामा ने जो कहा है, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर जिंदगी, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी सी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये इश्क को वो मुराद दे रहे हैं, वही जिसको रूहानी तजर्बा कहते हैं या मजहबी तजर्बा जिसको कह रहे हैं, वही इश्क को वही वारदात के तौर पर कह रहे हैं, जिसके यहाँ भी वो वारदात की कैपेबिलिटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता कि वो मुसलमान है। आखिर ये काफिर भी जो अल्लाह की ही मखलूक है। और देखिए उसकी मिसाल, कभी आपने सोचा है मिसाक मदीना देखिएगा ज़रूर। मिसाक मदीना ये वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो रसूलुल्लाह ने बहसीयत इमाम के नाफिज की थी रियासत मदीना में। रियासत मदीना एक्चुअली मेंट वादी हिजाज। वादी हिजाज इज़ कॉल्ड रियासत मदीना। उस वादी में यहूदी भी थे, काफिर भी रहते थे, यानी अरब काफिर, और उसमें ईसाई भी थे मुसलमानों के अलावा। यानी ये तीन चीज़ें, तीन कौमें थीं जो कह लीजिए गैर मुस्लिम थे। इस मिसाक की 23 शिकें मुसलमानों से मुताल्लिक हैं, 24 गैर मुस्लिमों से मुताल्लिक हैं, जिनके मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, काफिरों के मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, उनके कानून का तहफ़्फ़ुज़ है कि अपने अपने इलाकों में जहाँ रहते हो अपना कानून नाफिज करो, तुम्हारे मज़हब को दिया जाता है तहफ़्फ़ुज़। यानी ये रसूलुल्लाह दे रहे हैं, यानी ये है वो इस्लामी रियासत जो इकबाल के नज़दीक थी, जो मुसलमानों का तसव्वुर है इस्लामी रियासत का। हमारे उलमा कहते हैं कि मिसाक मदीना ब्रेक कर गया था क्योंकि यहूदी बैकआउट कर गए थे। इनमें से किसी से जजिया नहीं लिया जाता, ये सारे कंट्रीब्यूट करते थे इक्वल मनी फॉर सेफ गार्डिंग द टेरिटरी। यानी मतलब है ये इत्तेहाद था
ان اقوام کا جس کا نام میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ واز اے سوشل کانٹریکٹ لائک ناؤ ڈیز. جیسے یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن تھی, ڈیموکریٹک فیڈرل کانسٹیٹیوشن نیچر کا ڈاکومنٹ تھا, ایک سوشل کانٹریکٹ جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. اور وہ انہوں نے نافذ کیا اس زمانے میں جو ریٹن کانسٹیٹیوشن تھی, جس میں یہ حقوق دے رہے ہیں غیر مسلموں کو, یعنی مائنورٹیز کو یہ حقوق دے رہے ہیں, برابری کا حقوق دے رہے ہیں. اٹس امیزنگ. کہہ رہے ہیں جہاں تنازع ہو اس پر میرے پاس آ جاؤ. میرے پاس کیوں آ جاؤ؟ بیکاز ہی ہیڈ اے ریپوٹیشن آف بینگ امین. سارے جانتے تھے, کافر بھی جانتے تھے کہ یہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. اقبال کی تو یہ حالت ہے کہ ان کو لوکس نے کہا, یہ پرنسپل تھے یہاں ایسی کالج کے, لوکس صاحب, انہوں نے کہا یار تم اتنے بڑے فلسفی ہو, تم خدا کو مانتے ہو, یہ کیسی بات, کس سے مانتے ہو؟ کہ میرے لیے اتنی کافی ہے کہ محمد نے دیا خدا ہے. کہ محمد امین تھا, وہ غلط نہیں کہہ سکتا, اس نے کہہ دیا ٹھیک میرے لیے یہی کافی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کا ہی کردار ہے, اسی میں ہی یہ جذبہ ہے جو آپ کہہ لیتے ہو, جو کہتا ہے ایمان کا مسکن جو ہے اس کو قائم رکھو. He has no objection against Western civilization. He wants you to adopt it. صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ عنصر اللہ اس میں ضرور, اللہ کے بغیر نہیں ہے, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ سارا نظام دیکھ لینا فرق ہو جائے گا, اللہ کی وجہ سے نہیں ہے. تو تلقیب آپ کو دے رہے ہیں یہ لے لو لے لو لے لو, مگر اللہ رکھو, اللہ پاس رکھو. یہی ہے پہلا لیکچر. آپ کے خیال میں اگر ابھی اگر اجتہاد کیا جائے یا کچھ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ویسٹرن لا اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ آج آپ خود بھی, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہم کر رہے ہیں کام, یہ کر رہا ہے اقبال, ہمیں اس پر تھوڑے دنوں کل یا پرسوں اس پر بیٹ کر رہے ہیں. وی آر تھنکنگ ان ٹرمز آف اسٹارٹنگ ایشو. جو علامہ اقبال ادھورا کام چھوڑ گیا, اجتہاد کی تاریخ کہ کس طرح یہ ہوا, اس میں دیکھیے ایک میں سمجھتا ہوں میری بحث کریں گے, وہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی پہلو ہے اجتہاد کا. وائی ڈڈ وی فیل ان پولیٹیکلی, یہ ملوکیت کیوں آ گئی, کیوں ہم ڈیموکریٹک سسٹم جو قائم تھا خلفائے راشدین, رجوع کیوں نہیں کیا گیا واپس خلفائے راشدین کے زمانے میں. اچھا, یہ اجتہاد اس سلسلے میں کیا ہے, کیا کہتا ہے؟ اجتہاد سے مراد کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی تاریخ میں سیاست کے زمرے میں, جس کو پالیٹکس کہتے ہیں, اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے. دوسرا ہے آپ کی سول لاز میں کہاں اجتہاد کی ضرورت ہے. کئی چیزیں ہیں جو انٹیگریٹڈ ہو گئی ہیں. تیسرا ہے آپ کی کرمنل لا میں اجتہاد کی کہاں ضرورت ہے. اچھا, اب آپ کے ہاں میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے ہاں جو کرمنل لا ہے, جو لا انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے, لارڈ میکالے نے بنایا ہے, یہ کرمنل لا, یہ کہہ لیجیے سیکولر, پیورلی سیکولر لا ہے. آپ یہ آج تک رائج, سوائے ان ترامیم کے جو ضیاء الحق کے زمانے میں اس قانون میں ہوئی, جو اسلامی ترامیم کہی جاتی ہیں, اور کئی اس میں بدلی گئی ہیں یا ابھی تک ہیں, مجھے اس کے متعلق زیادہ علم نہیں. دوسرا ہے آپ کا سول لا. لیٹس فورگیٹ دی کرمنل لا فار اے مومنٹ. آپ کی سول لا میں بعض چینجز آئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں, تقلیدی سوچ کا نتیجہ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شوہر طلاق دے دیتا ہے بیوی کو, اس سے کیا عالم ہے, اور بچے اس میں ہوتے ہیں, اور وہ دوبارہ رجوع کرتا ہے بیوی کی طرف, وہ اس سے دوبارہ شادی نکاح یعنی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اور کسی سے نکاحی نہ جائے, اور جو نکاحی جاتی ہے کسی اور سے وہ اس کو طلاق دے. اگر نہیں دیتا تو دیٹس دی اینڈ آف دا میٹر. اچھا, اب یہ لا یہاں پر نہیں ہے. یو نو دیٹ ان دا ٹائمز آف ایوب خان جو محمد مسلم لا میں چینجز ہوئی ہیں, ان میں یہ جو انٹرفیننگ میرج ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر خاوند غصے میں طلاق ہو گئی ہوئی ہے, بچے ہیں, پھر دوبارہ رجوع کرتا ہے بیوی کی طرف, تو دوبارہ نکاح پڑھا سکتا ہے. انٹرفیننگ میرج کی ضرورت نہیں. یہ ایک ریفارم ہے, پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں, مجھے یاد نہیں کہ اس وقت کیا لا ہے, کہ کیا اس میں کوئی شریعت کورٹ کے سامنے
یہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے. یہ قرآن مجید جب اس بارے میں کہہ رہا ہے اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا اب اسی طرح اور جو ہے آپ کے ہاں there was no concept of divorce on the basis of خلا. یہ جج میڈ لا ہے پاکستان. جو انگلش لا ہے مسلم ڈسولوشن آف میریجز ایکٹ اس میں کوئی پروویژن خلا کا ڈسولوشن کے بیسس نہیں کرتا. یہ جج میڈ لا ہے جسٹس کیکوٹ کا فیصلہ ہے جس میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ زینب کی بنیاد پر کہ زینب رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی تھی جو ان کے لے پالک بیٹے سے سو کالڈ زید سے بیاہ ہوئی تھی. زید حبشی تھا, کالا رنگ کا بیچارہ ہوگا. تو یہ قریش کی لڑکی تھی زینب, اس کو شادی سے ہو گئی ہوئی تھی. تو کہنے لگی میں نے اس کے ساتھ نہیں بس. تو رسول اللہ نے اس کو کہا کہ بھائی بہتر یہ پھوپھی کی بیٹی تھی اس لیے آپس میں ایک ہی خاندان تھا. کہنے لگے بہتر یہی شادی ہے ہوئی ہوئی ہے تو رہنے دو, اس سے نکاح کی یہ توڑو بات اب نبھاؤ اس کے ساتھ. تو she had the courage to say to the prophet کہ یہ تو آپ کی ذاتی رائے ہے یا وہی آپ پر نازل ہوئی. امیجن کریں. تو انہوں نے جواب دیا نہیں میری ذاتی رائے ہے وہی تو. I am not bound by it. He said I am not bound by it. Look at the courage of the girl. رسولہ نے اسی وقت تنسیخ کر دی, نکاح توڑ دی. اسی بنا پر خلا کی بنیاد پر نکاح توڑا جاتا ہے. اچھا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رسولہ نے شادی اس سے خود کر لی تھی, زینب سے رسولہ نے شادی خود کر لی تھی, لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو بیٹا آپ کا ہوگا وہ اصلی بیٹا ہوگا. جس بیٹے سے میں نے شادی کی ہوئی ہے اس کی وہ میرا بیٹا نہیں ہے, اس لیے تو میری قرآن میں اس کی تصدیق ہو گئی تھی, وہ تو علیحدہ بات. لیکن زینب کے اس بات پر کورٹ کا فیصلہ ہے. اب تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے خدا کے میرج پر ڈسولوشن کی کہ اس بنا پر 7 سال 2 سال گزر جاتے ہیں, باری نہیں آتی کیس کی خدا کے بارے میں. میرے زمانے میں 80,000 کیسز پینڈنگ تھے when I was چیف جسٹس آف لاہور. میں نے حکم دیا تھا 3 مہینے کے اندر جو بھی خلا کا کیس ہے فیصلہ کیا. اب تجویز دی ہوئی ہے اسلامک ایڈوائزری کاؤنسل میں, پارلیمنٹ, کہ خدا کی بنیاد پر ڈسولوشن کو طلاق کے برابر کیا جائے. کہ عورت جو ہے جو خلا کے بیسس پر ڈسولوشن چاہے, جہاں نکاح ہوا ہے نکاح خواہ کو خط لکھے, اس کی کاپی خاوند کو بھیج دے, 90 دن کے اندر اس کوشش کرے کہ ریکنسیلیشن ہو جائے. نہیں ہوتی, لیکن ابھی تک پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ اس پر کوئی ڈبیٹ کرے. دیکھیے کئی ایسے ڈائمینشنز ہیں جس میں کہ یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریئلائز. یہ ہے جس پہ اجتہاد کی ضرورت ہے. اور آپ کی نوجوان نسل آگے پڑھ کے ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے. آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو اجتہاد کے قابل ہو, جن میں ضرورت ہو اجتہاد. اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ایسی چیزوں پر خدا آپ کو پکڑ نہیں ہوگی. یہ تو اجتہاد کے معاملات ہیں, آپ چینج کر سکتے ہیں. سول لا میں اجتہاد کی ضرورت ہے. آپ مثلا دادے کا پوتا وارث ہی نہیں بن سکتا. ناٹ شیعہ لا, سنی کہ 4 اسکول جو ہیں ان میں اگر پری ڈیسیز سن کا مقابلہ سن کے ساتھ ہے تو سن ول ٹیک آل فرام دادے کی جائیداد, ناٹ دا گرینڈ سن. اچھا اب یہ جو ایوب خان کے زمانے میں 71 میں لا بنا ہے اس میں گرینڈ سن آلسو ہیز اے شیئر آف 1/3. شیئر پورا لیتا ہے جو باپ نے لیتا. ایجپٹ نے ریفارم کی ہے, انہوں نے قانون 1/3 کر دیا کہ 1/3 لے گا دادے کی اولاد میں سے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ پورا لے گا جو بھائی اس کا چاچا لے گا اتنے ہی پوتا لے گا. اب یہ قانون بھی اسلامک نہیں ہے, یہ اجتہادی سوچ. بہت سی چیزیں ہیں لاجیکل, بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے آپ غور کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے نئے مسلم معاشروں سے. اتحاد کے لیے بھی ہمیں کوئی اس قسم کی کمیٹی بنانی چاہیے جو اس قابل ہو کہ وہ اجتہاد کر سکے. اب اجتہاد کے لیے جو کمیٹی بنے گی اس کی سلیکشن کون کرے گا؟ کمیٹی نہیں بننی, آج پارلیمنٹ کرے گی.
पार्लियामेंट हमारी तो इस काबिल ही नहीं नहीं है। यहाँ ऐसे आपको ख्याल है, आपके पता है आपको कि जो जूरी का जजमेंट होती है, जूरी इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। वो सिर्फ सुनते हैं, वकील उनके सामने, जज के सामने आर्ग्यू करते हैं, जूरी सिर्फ सुनती है, फैसला उनका कभी उसके खिलाफ नहीं जाता जो जज का फैसला होता है। सो यू कांट से कि इंटेलिजेंट, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऑर्डिनरी मैन जिसको कहते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होता। अकबर अनपढ़ था, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही अनइंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंस हर शख्स में होती है, सिर्फ ये है कि आपके पॉलिटिशियंस को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्लियामेंट को, उनको थिंक टैंक्स की ज़रूरत है। उनको मेरे जैसे लोग और लोग जो एकेडमिशियंस हैं, उन पर इसी तरह की बहसें करें, उनके सामने बातें करें जैसे आपके सामने मैं बातें कर रहा हूँ, और उनमें तौफीक ये हो कि वो सुने और सुन के अच्छे नतीजे निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जहन तो दिए हैं, वो मफलूज तो नहीं है, पागल नहीं है। सर यहाँ पे So I am not disagreeing by parliamentarians. सिर्फ ये है कि इकबाल की तजवीज़ ये थी कि उसमें उलमा बैठे हों एक बोर्ड की सूरत में। अब उन्होंने उलमा को बोर्ड की सूरत में अंदर नहीं बिठाया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है चौधरी मोहम्मद अली ने बनाई थी, उसमें बाहर बिठाया एज ए इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल। इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल वो कमेटी होनी चाहिए जो आपके ज़हन में, लेकिन इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल तो सिर्फ नुमाइश है, वो तो मुनाफकत है, तो कुछ कारगुजारी उसकी है ही नहीं, ना उसने कभी की। क्या आपको पता है कि आज तक इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल ने क्या हदायत पार्लियामेंट को दी कि इसमें लेजिस्लेशन हो सकती है? आप कहते हैं ये तलाक का हक तफवीज़ करना, ये इकबाल ने पहली दफ़ा, ये सलमान तासीर की वालिद की शादी जब हुई है क्रिस्टोफर तासीर से, मोहम्मद दिन तासीर की, तो निकाह नामा इकबाल ने अपने हाथ से लिखा। उसमें तासीर के से पूछ के निकाह की तनसीख यानी तलाक का हक बीवी को तुम देते हो कि नहीं? उसने कहा देता हूँ, तनख्वाह तफवीज़ करता हूँ बीवी को। अक्सर निकाह नामे में तफवीज़ का हक बीवी को देने के लिए कॉलम होता है, वो मौलवी उस पर डैश निशान लगाते हैं। मैं जहाँ भी शादी पर जाता हूँ, निकाह नामा अगर मुझे दिखाते हैं तो इसकी शादी अब हुई है, तो निकाह नामा मैंने देखा उस पर तलाक का हक तफवीज़ किया हुआ है यानी वो भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तफवीज़ वाले में आसानी ये हो जाती है कि शी कैन एक्सरसाइज द सेम पावर ऑफ डिवोर्स, लेकिन ये भी वो नहीं मानते। बाज़ औक़ात वापस चली जाती हैं शादी करने वाले, हाँ बरातें वापस चली जाती हैं कि ये बदशगुनी कर रहे हो, ये कॉलम को भरना बदशगुनी, इस किस्म की बातें होती। लेकिन अपेरेंटली औरत को बराबर के हकूक़ दिए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के माशरे में ऐसा ज़रूरी है, और मुसलमान औरत को सबसे पहले जो मुकद्दम है, क्योंकि जिस ज़माने में मुसलमान औरत को कुरान ने हकूक़ दिए, उस वक्त कोई ज़माने में कहीं भी औरत के हकूक़ कोई नहीं थे, ना हिंदुस्तान में थे, ना यूरोप में थे, ना यहूदियों में थे, किसी जगह पे हिंदुओं में कहीं भी नहीं थे। इस्लाम ही ने उसको जो भी बेटा लेता है उससे आधी तादाद बीवी को दी। इकबाल कहता है कि वो इकाई उसकी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो आगे आएगा इन्हीं लेक्चर्स में, वो खामन से भी इनहेरिट करती है। कफाफ की जिम्मेदारी सारी उम्र उसके खामन पे होती है, और जो खुद कमाती है उस पर खामन हाथ नहीं लगा सकता, और उसकी इकाई पूरी हो जाती है। माँ से भी इनहेरिट करती है, बाप से भी इनहेरिट करती है, खामन से भी इनहेरिट करती है। कफाफ की जिम्मेदारी खामन की। मुझे इस पर एक सवाल किया था खातून ने, एवा मेयरोविच उसका नाम है, फ्रांसीसी है, उसने रिकन्स्ट्रक्शन लेक्चर्स का फ्रांसीसी में तर्जमा किया। मुसलमान हो गई हैं, अब फौत हो गई हैं, और मौलाना रूम की बहुत अकीदतमंद थी। वज़ारे रूमी पर मुलाकात हुई, मुझसे कहने लगी मैंने तुमसे एक सवाल करना। मैंने कहा कि पूछो। उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो मौलाना रूम के बरसी पर गए हुए थे कोनिया में, तो कहने लगी कि इकबाल ने औरत को उसकी इकाई पूरी कर दी है, कि शादी करती है, बाप से इनहेरिट करती है, खामन से जिम्मेदारी कफाफ की, तो फर्ज करो शादी नहीं करते या शादी उसकी नहीं होती, तो फिर बराबर की हकदार है कि नहीं? इस सवाल का जवाब दो। इकबाल ने तो नहीं दिया, तुम दो, तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो। मैंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं वापस आया, मैंने अपनी कोलीग से पूछा
کہ فرض کرو کوئی عورت پٹیشن کرتی ہے سو موٹو جیسے کر رہے ہیں آج کل, کہتی ہے کہ مجھے برابر کا حق دو, میری شادی نہیں ہوئی, میں شادی نہیں کر رہی ہوں, کرنا ہی نہیں چاہتی کسی کو, تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے ایسی صورت ہو تو ہم کفاف کی ذمہ داری بھائیوں پر ڈالیں گے. میں کہ وہ تو وہی قرآن سے شادی کرنے کے مترادف ہو. میں کہ وہ تو وہی چیز ہوئی, بھائیوں پر ڈالو کہ کفاف کی ذمہ داری وہ آیا بنا دیں گے, بچوں کو پالو جیسے سندھ میں کرتے ہیں, قرآن سے شادی کر دی. آپ میں جس کو بھی پاسبل ہو سکتا ہے, یہ جائے بختیار کی بیٹی زیبا بختیار کی فلم مقدس دیکھیں, ٹی وی پر چینلز ہیں, ٹی وی چینل پر کئی دفعہ شاید ہو چکی, مقدس ہندوستان نام ہے, وہ دیکھیے اگر موقع آپ کو ملتا ہے. تو آپ کی کئی ایسی باتیں ہیں, لیکن یہ ہے ریفارمز کی ضرورت ہے. آپ کی فیملی لاز میں ریفارم کی ضرورت ہے, آپ کے کرمنل لاز میں ریفارم کی ضرورت ہے. کرمنل لاز میں ریفارم کی ضرورت دیکھیں, یہ اسلامائزیشن ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی ہے, اس میں ریپ کیا جائے تو اب ریپ جات پولیس میں رپورٹ نہیں کرتی, بیکاز انڈر پریزنٹ سسٹم آف لا تو شاید چینج ہو گئی ہو, لیکن ایوب خان کے ضیاء الحق کے زمانے میں it is not possible to do so because she actually admits. اور پھر 4 witnesses گواہ بناتے ہیں ریپ کے یا زنا کے, 4 witnesses تو accomplices بن جاتے ہیں ماڈرن جورسپروڈنس میں, کہ فیلنی ان کے سامنے کمٹ کی جا رہی ہے, روک نہیں رہے, ڈیفٹنس کر رہے ہیں, as if they are waiting for their own bloody turn. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں, یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. لا اسٹوڈنٹس اگر آپ سارے ہوں تو آپ کو زیادہ ان چیزوں کے متعلق اویئرنیس ہوگی. And اجتہاد is necessary only in respect of law. لاز ہی کا تعلق ہے معاملات سے, پتہ ہی معاملات سے ظاہر ہی ہے لا, باقی تو مذہب کے قوانین ہیں, تو ان میں سے انٹرفیئرنس کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو تب ضرورت ہوگی جب آپ کسی مریخ پر پہنچ جاؤ, وہاں پرابلم ہوگا کہ سجدہ کہاں کرنا ہے. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ علامہ صاحب نے 3 بیسک چیزیں جو ہیں وہ یورپ کے حوالے سے بیان کی ہیں, جس میں کہ تحریک اصلاح دین اور تحریک احیاء علوم. تو یہ چیزیں تو سر ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس سورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں اگر ہم اس لیول پہ گرو کر جاتے ہیں تو کیا جو تیسری چیز ہے انقلاب فرانس, کیونکہ ابھی لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ جی انقلاب آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو از دیٹ نیسیسری اگین کہ وہ دوبارہ اسی طرح سے بلڈ شیڈ ہو اور چیزیں اسی طرح سے ہوئیں, مطلب اس کی بھی ضرورت رہتی ہے ساتھ میں. میرا خیال یہ کہ انقلاب فرانس سے اقبال نے جو لی ہے انڈیکیشن وہ ڈیموکریسی کے لیے ہے, اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈیموکریسی کا سبق تو سب سے پہلے انسانیت کو اسلام نے سکھایا. کیونکہ عقل استقرائی اسلام, یعنی اسلام تب نازل ہوا ہے جب انسان کی عقل استقرائی اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی کہ نبیوں کی ضرورت نہیں رہی تھی, بادشاہوں کی ضرورت نہیں رہی تھی, اور اسی طرح مذہبی پیشوائیت کی ضرورت نہیں رہی تھی. نہ مذہبی پیشوائیت اسلام میں ہے, نہ بقول اقبال بادشاہت اسلام میں ہے, اور نہ ہی مذہبی پیشوائیت سے مراد ملائیت ہے, اور نہ ہی بادشاہت اسلام میں ہے, اور نہ ہی پیغمبر آئے گا. اور پیغمبر نہیں آئے گا, بادشاہ نہیں ہوگا, اور مذہبی پیشوائیت نہیں ہوگی, تو پھر ڈیموکریسی ہی ہوگی. اینڈ یو ہیو ٹو ڈیفائن اینڈ انٹرپریٹ دا وہی, وہی کو تو آپ خود بیٹھ کے انٹرپریٹ کریں گے. اور اجتہاد بھی انفرادی مجتہد نہیں کرے گا بقول اقبال, it will have to be in the form of اجماع. اجماع وہ اجتہاد ہوتا ہے جہاں میجورٹی ووٹ کاسٹ کرے, یعنی ایک مجتہد فتویٰ نہ دے دے, جیسا پارلیمنٹ ہے سر, وہ پارلیمنٹ ہی ہو سکتی یہاں میجورٹی ووٹ لا بنائے. پارلیمنٹ پہ ہم کیسے رائے کر سکتے ہیں جبکہ وہ جعلی ڈگریاں لے کے وہاں, یہی پارلیمنٹ کرے گی اجتہاد, یہی پارلیمنٹ ہے جی جعلی ڈگریوں والی. کیسی وہ یا جعلی ڈگریاں تو آپ کو ہٹا سکتے ہیں, ان کی قابلیت ہے یہ اسٹینڈرڈ, وہ آپ جس یونیورسٹی کا ایک لیول ہے وہ آپ بے شک اس سے متعلق قانون سازی کرتے ہیں, مگر
इश्तिहाद आप जो भी पार्लियामेंट लाएंगे, इलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करके लाएंगे, और इश्तिहाद कौन करेगा? और इश्तिहाद अगर इसके अलावा आप करेंगे ना किसी को, तो वो फिर एक कॉलेज बन जाए. Thank you so much for coming.